تو شاید اس وجہ سے زیادہ ونڈی ہے. واو میڈم پھر تو آپ دن رات شاعری کرتی ہوں گی. ہاں شاعری کا شاعری کرتی تو نہیں ہوں لیکن شاعری کا ایک رہتا ہے کیونکہ سیما ہم اب اپنی زندگی کو وہ کر رہے ہیں نا ریٹائرمنٹ کی طرف آہستہ آہستہ جانے کے اگرچہ ابھی ہیں وہ کچھ وقت تو اسی لیے ہم نے قدرے پرسکون تلاش کی جگہ کہ آہستہ آہستہ عادی ہوں کم شور کے. نہیں لیکن میم سیما جو ریٹائر کہنا نہیں آپ نے ہونا. سیما جو کہنا چاہ رہی ہیں سیما یہ اندر کا موسم ہوتا ہے, باہر کے موسم کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے من کا سر موسم ہوتا نہیں اثر انداز تو ہوتا ہے باہر کا موسم بھی وہ تو سر اندر چاروں کا طرف موسم ہو تو بہت جواں ہے کو بے شک کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے قریب ہے لیکن اندر کا موسم تو بہت جواں ہے. اٹس ٹو ینگ. ہے. اس لڑکی کو بھی ریٹائر ہونے کا شوق ہے, دیکھو اندازہ کرو, قرب قیامت کی یہی شوق تو کام کرواتا ہے انسان سے حسین صاحب. آپ زیادہ محنت کرتے ہیں کہ جلدی ریٹائر ہو جائیں اور پھر بھی نہیں ہوتے. صحیح کہا جی, بالکل صحیح کہا. السلام علیکم. صدیق جان تشریف لائے ہیں, صدیق جان تشریف لائے ہیں. میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے انہیں, اسپیکر اگر وہ آن کر لیں, سن رہے ہیں تو. اور سردار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے جی؟ جی اللہ کا شکر جناب. پہلے تو سب لوگوں کو عید مبارک جی. خیر مبارک خیر مبارک. اچھا, دوسرا نورشید صاحب سے تو کیونکہ اکثر میں جب ٹویٹ کرتا ہوں تو ان کو ٹیگ کر دیتا ہوں. یہ پرانے جی آپ سے بہت بہت عرصے سے رابطہ ہے. بہت جب عرصے سے رابطہ ہے. ہمارے 1200 فالوور ہوتے تھے, جی 1200 بھی نہیں ہوتے تھے, 700 ہوتے تھے. ہاں وہ ویسا دور بالکل تھا. اچھا میں نورشید آپ سے میں کسی دور میں نے نا ایز اے جاب کی تھی. میں لاہور میں نے پنجاب یونیورسٹی ایم اے فلاسفی کیا, تو اس کے بعد میں نے روزنامہ پاکستان شروع ہوا تھا اس وقت. جی جی. وہ وہاں پہ میں نے جاب کی سب ایڈیٹر کی ایسے 2 سال رہا, کیونکہ میں گجرانوالا سے تھا تو بعد میں واپس آ گیا. تو میں نے کہا چلیں وہاں پہ ایز اے ایکسپیرینس جاب کرتے ہیں. تو وہاں پہ ابھی شروع ہو رہا تھا اور تقریباً 1.5 سال ہم نے ویسے ڈمی نکالتے رہے. اس کے بعد وہ 25 دسمبر شاید 90 کی تاریخ تھی جب وہ اخبار نکلا ہے. تو اس دوران میں اسی دوران ایک مشاعرہ وہاں پہ ہوا تھا اور آپ وہاں پہ آئی تھیں, شاید آپ کو یاد ہو. تو وہاں مطلب میں تو ایز اے سب ایڈیٹر ہم تو پیچھے کھڑے تھے اور اچھا وہ جو نوجوانوں کا مشاعرہ ایک ہوا تھا بہت پہلے, بہت پہلے 90 کی بات ہے, 91 کی بات. جی جی جن دنوں میں فرت عباس, مجھے یاد آ گیا. فرت عباس بھی جو ہے, فرت عباس میرا جونیئر تھا فلاسفی میں. اچھا جی جی, فرت عباس میرا جونیئر تھا فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں. ارے آپ سے وہاں ملاقات ہوئی تھی. تو وہاں پہ تو خیر اتنی نہیں, مطلب یہ زیادہ تو آپ کے ٹویٹر پہ ہی آپ سے رہا ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے ایسے مشاعرے میں ویسے میں شوق تو ہے اچھی شاعری کا, اچھا میں پڑھتا بھی ہوں, لیکن لائیو جو ہے یا وہاں جا کے بیٹھ کے دیکھنا, ایک اس دفعہ میں نے وہ مشاعرہ سنا تھا, یا پھر ایک انڈیا میں گئے تھے ہم, ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب ہیں, وہ بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ ہمیں لے کے گئے تھے, وہاں پہ ہم نے مشاعرہ سنا تھا. تو اس وقت تو اردو کا بہت اچھا سٹینڈرڈ تھا شاعروں کا. انڈین شاعر جو تھے میں نے حیران رہ گیا ان کی اردو پہ, اور ان کی جو شاعری تھی ان کی خاص طور پہ غزل پہ بڑا ان کا عبور تھا. اہل زبان ہے نا, جی غالب اکیڈمی میں, جی غالب اکیڈمی میں مشاعرہ ہوا تھا, وہ میں نے سنا تھا. غالب اکیڈمی کے مشاعرے بہت اچھے اچھا ہوتے میں اگر قطع کلامی معاف ہو, میں صرف چونکہ لسنرز جو ہیں وہ بڑے بےتاب ہوں گے سننے کے لیے. صدیق جان السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم صدیق بھائی. وعلیکم السلام. نوشیبہ جی کیسی ہیں, خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے بالکل خیریت سے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آج جنگ جاری ہے. ہاں نہیں بس آج اس جنگ کی کوئی بات نہیں کریں گے. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے شعراء کو اور ادبی شخصیات کو سن کے, تو میں نے کہا چلیں یہ آج اچھا ہو گیا کہ خبروں اور ان چیزوں سے ہٹ کے بھی ہم کچھ سنیں گے.
جی یہ نعیم ہم نے صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا اور بہت ہی شائستگی اور بہت ہی بامانی شاعری پچھلی نشست میں بھی رہی. اس وجہ سے نہیں کہ میں اس میں تھی، لیکن سب کو سنا، گفتگو ہوئی، تو یہ بڑا ایک منفرد ہے، بہت نہیں اچھا نہیں، سلسلہ بہت اچھا آپ نے سلسلہ شروع کیا، بلکہ اس کو آپ جو ہے وہ جاری رکھیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لانا چاہیے سامنے آپ لوگوں کو. یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جو بڑے نام ہیں وہ نئے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کریں، سامنے لائیں، جو کہ کم ہوتا ہے. تو یہ اچھا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، اس کو مستقل ہونا چاہیے. اور اگر کوئی اس کی کوئی کسی طرح سے کوئی ریکارڈنگ وغیرہ ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے، تاکہ بعد میں کچھ چیزیں اویلیبل ہوں. جی. میں صدیق، میں نے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی، چونکہ میں آئی ٹی سے میرا اتنا وہ نہیں ہے، میں نے سیکھ لیا ہے کہ اسپیس کیسے چلانی ہے. میں نے ابھی ریکویسٹ ڈالی تھی کہ کوئی جو سننے والے ہیں اس دفعہ کم از کم، میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے اسکرین ویڈیو ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے. اس دفعہ اسکرین ویڈیو ریکارڈنگ کوئی کر لے، اور جو سن رہے ہیں ان میں سے میں پھر درخواست کر رہا ہوں کہ کوئی اس کی اسکرین ریکارڈنگ شروع کر لے. یہ بڑا تاریخی موقع ہے. ایک تو صدیق جان موجود ہیں، پھر ستارے موجود ہیں شاعری کے، ڈاکٹر ساجد رحیم ہیں، نوشی گیلانی ہیں، حسین ثاقب صاحب ہیں، اسما ہیں، پھر مجاہد ہیں، فیصل فارانی موجود ہیں، اور ابھی شعراء نے ہمارے ساتھ جڑ جانا ہے، اور اتنے کمال کے لسنرز موجود ہیں. سائمہ شہاب آ گئی ہیں. تو اچھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ سب جو ہے نا ریکارڈنگ ہو جائے، اور اگلی دفعہ میں اس وقت تک سیکھ چکا ہوں گا انشاءاللہ. یہ ہم یوٹیوب جو اردو کا چینل ہے اس کے اوپر اپلوڈ کریں گے. تو صدیق، میں نے یہ پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، ابھی میں نے دوبارہ کر دی ہے کہ اس کی ریکارڈنگ ہو جائے، اور انشاءاللہ مستقل کریں گے اس کو. اور ہم ثابت کریں گے کہ مین میڈیا سے ہٹ کے، اور ڈیجیٹل میڈیا ایون یوٹیوب سے ہٹ کے، ہم ٹویٹر کو کتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں اس طرح کی محافل برپا کر کے. بہت کیا خیال ہے خوب. جی صدیق؟ بالکل بالکل. بالکل سر ایک درست ہے بات سر، کہوں، کریں انشاءاللہ. ہم بھی اس میں آپ کو جو اسسٹنس ہوگی وہاں ہم دیں گے آپ کو انشاءاللہ. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ صدیق جان جو ہیں ہمارے ینگ جو اتنے ابھرتے ہوئے یوٹیوبر ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا کیسے ریکارڈ کرنا ہے. ان سے میں تو ہم اس لیے عرض سیکھتے کر رہا ہیں. تھا کہ انشاءاللہ اس کو کریں گے، جو آپ کی نیکسٹ نشست ہوگی اس سے پہلے پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ کو تو سلیوٹ کرنا چاہیے صدیق، جس طرح سے آپ کر رہے ہیں نا، یو آر ریئلی ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. میں بالکل ہمارے بچوں جیسے ہو آپ. کیپ اٹ اپ اینڈ بہت وی آل لو یو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایگزیکٹلی. بہت زیادہ ان کے لیے دعائیں بھی رہتی ہیں، اور ہم ان کی اب کچھ دن سے یہ ان کی کم آ رہی ہیں ہاں میں اپنی، تو بس آ جائیں، ہم بہت نہیں منتظر نہیں، ہیں. کل سے کریں گے دوبارہ. ہاں انشاءاللہ. وہ کمی آپ پوری کر رہی ہیں نوشی صاحبہ اور نعیم بھائی بھی. صدیق کے بارے میں ہی آج دونوں کا ایک کا ٹویٹ تھا، پھر اس کا کوٹ ٹویٹ بھی موجود تھا. تو صدیق کی کمی محسوس نہیں ہونے دے رہے تھے آپ لوگ. نہیں صدیق کے ساتھ ہیں، ہم کھڑے ہیں ہمیشہ سے، چاہے آندھی آئے طوفان آئے، انشاءاللہ ہم آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں صدیق. کم سے کم بالکل. ٹویٹر پہ لڑ سکتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے. جزاک نہیں اللہ. فزیکلی بھی انشاءاللہ we will be there. ہاں نور بھائی ہاں اجازت ہو تو میں بول سکتا ہوں کچھ ورڈز؟ جی بسم چودھری اللہ. انجم بات کر رہا جی ہوں چوئی کینیڈا صاحب. سے. جی چوئی السلام صاحب. علیکم نوشی صاحبہ، صدیق جان صاحب اور زرار صاحب. بہت پہلے تو سب جناب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی محفل سجائی ہے. لاسٹ ٹائم میں نے مس کیا تھا کیونکہ اس وقت یہاں پہ ورکنگ ٹائم ہے. میں اس وقت بھی کام پہ ہوں، لیکن آج میں اسپیشلی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں، سائٹ پہ ہوں. یہ نارتھ آف اونٹاریو ہے، بالکل بہت کافی اچھا، دور ہے اونٹاریو میرے میں گھر ہیں اب بھی. سے. جی اونٹاریو کے بالکل نارتھ میں ہوں، یعنی یہاں سے وہ بہت ہی مطلب بالکل اینڈ پہ ہوں اونٹاریو کے ویسٹ سائڈ پہ. اچھا. تو بہرحال بڑا مجھے میں تھا اس میں اضطراب میں کہ کیسے اٹینڈ کروں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب بنایا ہے کہ میں نے گاڑی پارک کی ہے سائڈ پہ، کام کے اوپر ہی ہوں، روڈ کا ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. تو میں سن رہا ماشاءاللہ. ہوں آپ کو، تو بڑا ہی مزہ آیا ہے. بڑے عرصے بعد جو ہے نا نوشی صاحبہ سے ویسے تو ہوتی ہے انٹریکشن، صدیق جان سے بہت زیادہ، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں،
اور نوشی صاحبہ بھی ٹویٹر پہ ماشاءاللہ بہت سرگرم ہیں اور ان کے ٹویٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فالو کریں، ان کو بہت ریٹویٹ کریں. شکریہ. صدیق بھائی تو اور ہمارے ہیرو ہیں نا، یہ سارے بالکل عوامی صدیق بھائی ہمارے مسائل بلکہ ہیں، ہمارے کیا موضوعات پوری ہیں. ینگ جنریشن کے ہیرو ہیں، ینگ جنریشن کے. اور اللہ تعالیٰ جی انہیں توفیق دے، انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور ان کو کا مطلب ہے کہ استحکام دے اور مشکل مزاجی دے اس کام میں. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ انشاءاللہ. جب لوگ تھوڑے زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے وہ پھر تھوڑا کھسک جاتے ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے نہیں نہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے، صدیق ہیں. جان کو نہیں ہونے دیں گے، اللہ فکر نہیں تعالیٰ کریں. صدیق جان قائم رہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہر قسم کی سپورٹ جتنی دے سکتے ہیں دے. تو میری لائک کوئی بھی خدمت ہو یہاں کینیڈا میں تو الحمدللہ تو بڑی مہربانی. بہت کیونکہ بہت اسپیکر ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بس صدیق جان کا جی، شکریہ، بہت نوشی کا شکریہ، اور جلال بہت بھائی آپ کا، بہت کیونکہ میں زیادہ کچھ جانتا نہیں ہوں تو اس لیے زیادہ کا مجھے پتہ نہیں ہے، بہت لیکن شکریہ چوہے الحمدللہ صاحب، انشاءاللہ. بہت نوازش. اور صدیق جان اپنا شکریہ ادا کر لیں. بہت شکریہ سر. میرا خیال ہے اب ہمیں جانا چاہیے ذرا کوئی کلام شلام سننے کی طرح. جی جی بالکل 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 بالکل. اسی لیے میں یہ کہہ لو رہا ہوں زیادہ ٹائم یہ نہیں لو ویسٹ کرتے تو. یہ لو جو لوگ اسپیس میں ہیں وہ کہیں گے یار یہ تو آج محفل جو ہے وہ شعراء کی ہے، اور پھر وہی کرنٹ بائمی افیئرز اور والی بات شروع ہوگی. ستائشی بائمی ستائش میں شروع ہو جائے. صحیح بات ہے. اچھا جی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو صدیق جان جو میڈیم یوز کرتے ہیں بڑا طاقتور میڈیم ہے، لیکن میں کہوں گا، میں چونکہ آج یہ شاعری کی اور ادبا کی نشست ہے، کہ شعر کو کم نہ سمجھیں. شعر بہت طاقتور اظہار ہے، اور یہ شعر نہیں ہے، یہ شعر ہے عین والا. تو شعر جو ہے یہ بہت طاقتور اظہار ہے، اور کسی نے لیکن بڑا یتھارتھا ہاں شعر کی طرح ہی ہے. ہاں، نہیں وہ دیکھے نا، کسی نے اتنا عمدہ تبصرہ کیا تھا کہ مصور کی نادر جو تصویر ہوتی ہے نا، اس کی تخلیق، وہ ایک جی، ایسی شاعری ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے، واہ، جبکہ شاعر کا شعر جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی تصویر ہوتی ہے جو محسوس کی جاتی ہے. بہت تو دس از واٹ کہ اچھا شعر صرف سنائی نہیں دیتا، دکھائی بھی دیتا ہے. تو دیکھا ہمارا بھی یہ دیتا. میڈیم شعر کو یہ ہیں. دریا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، شعر جی جو جی، ہے وہ ایک پوری ہاں کتاب جو ہے اس کا خلاصہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جی جو ایک رائٹر پوری کتاب لکھتا ہے تو ایک اچھا شاعر جو وہ اس کے پورے مضمون کو ایک شعر میں بیان کر دیتا ہے. جی بالکل. اچھا، یہ میں تھوڑی سی ترتیب. عمر انعام بھائی بھی موجود ہیں. نہیں اچھا سب جی معذرت، جی، میں نے آپ کی بات ہاں کاٹی. وہ اور فیصل فارنی صاحب کو بھی میرا خیال ہے میں نے انہیں کیا ہے اسپیکر اچھا انوائٹ وہ کیا تھا، وہ شاید میں اس نے وقت بزی ہوں گے، ابھی آ ثاقب جاتے ہیں. کیف اچھا صاحب بھی موجود ہاں، ہیں. جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عام مشاعرے میں جونیئرز جو ہوتے ہیں ان کو پہلے کلام کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن آواز تو دیکھو جو ٹویٹر سپیس کی یہ نشست ہے، اس میں ہم یہ ترتیب الٹیں گے تو نہیں، لیکن کوئی ترتیب نہیں ہوگی. لیکن سب سے پہلے چونکہ نوشی موجود ہیں، ان کے ہاں بہت دیر کا ٹائم ہے اس وقت نہیں، رات کا. اب تو فکر نہ کریں، کیونکہ میں نے سعید سے ہاں کہہ دیا تھا کہ آپ ہاں، مجھے اچھا پاکستان میں سمجھیں، تو انہوں نے اچھا کہا تھا بسم اللہ. ایز فار ایز کچھ ہمارے گھر کی وہ بھی ہے کہ بیڈ رومز اوپر ہیں، یہ نیا گھر جو ہے اس میں تو اچھا وہ اچھا، کچھ سہولت رہے گی. آپ اس کی فکر نہ کریں، جہاں مجھے کرنا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی کہ جی جہاں بہتر مجھے ہے. رخصت میں چاہوں گی نا، تو جی آپ اپنا جاری رکھیے جی جس سے سلسلہ. جی. اچھا، میں ایک اور دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں اعلان کہ جو شعرائے کرام موجود ہیں اور ہمارے لسنرز جن کو سپیکر دیا جانا بڑا ضروری ہے، اور ریکویسٹ اکرم بھی ریحان آ رہی صاحب ہیں. بھی آ گئے ہیں ابھی. اکرم ریحان صاحب بھی، تو وہ خاطر جمع رکھیں طاہر انشاءاللہ. نقی صاحب بھی موجود ہیں، انہیں ضرور اچھا دیجیے جی گا، جی جی بہت بالکل، بذوق ہیں. جی بالکل. سب کو مائک میں ٹرن بائی ٹرن کرتا چلا جاؤں گا، چونکہ اس کی لمٹ جو ہے نا وہ ہے صرف 10 10 کی اسپیکر کی. تو میں انشاءاللہ یہ کرتا چلا جاؤں گا. تو ہم آج کی نشست کا باقاعدہ
ایک بات بس جی تھوڑی سی کہ جی جہاں جی جی پر آپ کو جہاں میں بات نہیں کر رہی نا یا کچھ سنا نہیں رہی، اب میرا اسپیکر بھی آف کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ ہیں آج. نہیں چلیے وہ تو دیکھیں گے. تو میں درخواست کروں گا نوشی گیلانی صاحبہ سے کہ جی آج کی نشست کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز فرمائیں اور اپنا خوبصورت کلام عنایت جی فرمائیں. جی بہت شکریہ. میں ایک غزل سے ہی اس کے چند اشعار سے. گریز شب سے سحر سے کلام رکھتے تھے، واہ گریز شب سے سحر سے کلام رکھتے تھے، کبھی وہ دن تھے کہ زلفوں میں شام رکھتے تھے. واہ 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 واہ. گریز شب سے سحر سے کلام رکھتے تھے، کبھی وہ دن تھے کہ زلفوں میں شام رکھتے تھے. ماشاء اللہ. تمہارے ہاتھ لگے ہیں تو جو کرو سو کرو، واہ کیا تمہارے کہے. ہاتھ لگے ہیں تو جو کرو سو کرو، وگرنہ تم سے تو ہم 100 غلام رکھتے تھے. واہ واہ بہت واہ اچھا. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. تمہارے ہاتھ لگے ہیں تو جو کرو سو کرو، وگرنہ تم سے تو ہم 100 غلام رکھتے تھے. اور نہ جانے کون سی رت میں بچھڑ گئے وہ لوگ، نہ جانے کون سی رت میں بچھڑ گئے وہ لوگ، جو اپنے دل میں بہت احترام رکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان نہ اللہ. سبحان جانے کون سی رت میں بچھڑ رت گئے میں وہ لوگ، بچھڑ گئے وہ لوگ، جو اپنے دل کیا میں کہنے. بہت احترام احترام رکھتے رکھتے تھے. تھے. واہ کیا زمانہ تمہارے مست. واہ ہاتھ لگے ہیں تو جو کرو سو کرو، کرو وگرنہ تم سے تو ہم 100 100 غلام رکھے. غلام رکھتے تھے. واہ 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 کیا بات. واہ 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 کیا واہ. کہنے. کیا کہنے. ماشاء اللہ سبحان آغاز اللہ. ہو کیا گیا، مزید سنانا جی ہے یا پھر میں سبحان اللہ اپنی سبحان باری پر پھر دوبارہ آؤں؟ صدیق جان. جی سر 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 سر. اچھا میں نے کہا کہ آپ کسی ویڈیو کی ریکارڈنگ میں چلے گئے ہو نا. میں وہ تو اس کے بعد بند کر دیتا ہوں جب بات کر لیتا ہوں، تاکہ وہ پھر آوازیں درمیان میں نہ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ جو ہے نا وہ مجھے پتا ہے کہ شاید شاعری خود سے تو آپ نہیں لکھتے ہیں، لیکن شاعری سے شغف بہت ہے آپ کا، میں جانتا ہوں. ایسے ایسے تیر بہدف اشعار یہ صدیق فیس بک پوسٹ پہ کرتے بڑے ہیں یہ. شیئر کیے ہوتے ہیں. ہاں تو آپ سے بھی ہم سننا چاہیں گے. ابھی سنائیں بالکل گے جی. یا بعد میں؟ نہیں میں ابھی شعراء کی محفل میں ظاہر ہے شعر پڑھنا آسان نہیں ہے، اور میں ویسے یہ بتا دوں آپ کو کہ میں ویسے مجھے شاعری سے بڑا لگاؤ تھا اور ہے، لیکن اب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ فیس بک کے اوپر شعر پوسٹ کر دو تو اس کے بعد 2 گھنٹے تک بیگم کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں کہ قسم سے ویسے شعر اچھا لگا تھا تو لکھ دیا. کوئی بات نہیں، بہت 10 یہ ایک اچھا سال بہت اچھا. گزرنے دے، سکون ہو یہ جائے گا. یہ بیماری نہیں ہے، یہ وبا ہے. ہر طرف یہی حال ہے. لیکن ویسے یہ پوچھنا چاہیے شاعر کیسے ان چیزوں سے، کیونکہ یہ شاعر جس طرح شاعری کرتے ہیں وہ جو بیٹا کچھ نہ پوچھو، کچھ نہ پوچھو، کچھ نہ پوچھو. نہیں نہیں پوچھنے آپ دیں یہ کہا پوچھنے کریں دیں. کہ میں آپ کے لیے لکھتا ہوں. نہیں نہیں وہ اس کو جھوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے، وہ نہیں یقین کرتی ہے. نہیں نہیں پوچھنے تو دیں نا. صدیق کچھ پوچھنا نہیں چاہ رہے ہیں نا. نہیں، ہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے مینیج کرتے ہیں. اور یہ جہاں تک یہ بات ہے نا کہ آپ بیگم کو کہیں کہ تمہارے لیے لکھتا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی ویسے یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو فتویٰ لگا دے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بیگموں کے پاس نا اپنے خاوندوں کے معاملے میں غیب کا علم ہوتا ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. درست فرمایا درست فرمایا. لیکن یہ آرام اچھا ہو جائے گا صدیق بھائی، 10-12 سال اور گزرنے دیں پھر سکون ہو جاتا ہے. نہیں ہوگا صحیح. نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا صدیق، نہیں ہوگا. اچھا ذہن میں رکھنا. حسین ہاں صاحب کا تجربہ لگتا ہے بہت ہی سستا. نہیں نہیں بہت سخت ہے وہ. اس نے کہا میرے بارے میں تو ہو نہیں سکتا، کسی اور کے بارے میں ہے، یہ بتاؤ کون ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ نا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. سوری یہ شعراء جی جی کی جی محفل کو آپ کو جی. یہ نا یہ میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایک نا مولوی تھا، اس نے ایک دن آگے تقریر کی
اچھا عام طور پہ ہمارے مولویوں کی تقریر کیا ہوتی ہے مسالک کے حوالے سے نا، کہ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کا بندہ جو ہے نا وہ اگر نماز پڑھا رہا ہوگا تو آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. یہ روٹین میں تقریریں کرتے ہیں بہت سارے مولوی. لیکن ایک مولوی کا ایسا میں نے سنا جس کا میں نے پھر اس کو ریلیٹ کیا بیویوں کے ساتھ، بیویوں کا جو مزاج ہوتا ہے. ایک میں نے مولوی ایسا دیکھا جس نے آگے تقریر میں یہ کہا کہ اگر آپ کا تعلق اس مسلک سے ہے اور آپ امام ہیں جماعت کروا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے بھی اگر کسی اور مسئلہ کا بندہ کھڑا ہوگا تو امام کی بھی نماز نہیں ہوگی. تو یہ انہوں نے نا انٹرسٹنگ فتویٰ دیا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ چلو اب یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کی پوسٹ پہ جا کے لائک کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے بیگم اعتراض کر سکتی ہے، یہ کرتی ہے. کوئی اور آ کے آپ کی پوسٹ لائک کرے تو اس کے اوپر بھی جواب دہی ہوتی ہے اس نے آ کے تمہاری پوسٹ کو لائک کیا. میں کہتا ہوں تم اس مولوی کی طرح ہو کہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھائی تمہارے پیچھے بھی اگر کسی اور مسئلہ کا بندہ کھڑا ہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. کوئی بات یہ اصل میں یہ سارے مسئلے محبت کے ہیں صدیق بھائی. جہاں وہ ہے وہاں یہ شکوہ شکایت چلتی رہنی ہے. وہ ایک بار نا جوش ملی آبادی صاحب نا ایک مشاعرہ تھا لائل پور میں جو اب فیصل آباد ہے، تو فیض احمد فیض بھی موجود تھے. اب ہوا یہ کہ سٹیج پہ نا وہ ہوتا ہے نا کہ مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے آپس میں گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، تو ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا جوش ملی آبادی صاحب، ان کے گرد شعراء بیٹھے تھے جونیئر سینئر، ایک طرف فیض صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اب اتنے میں انٹری ہوئی ان کی قتیل شفائی کی. اچھا تو قتیل صاحب جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ دیکھ کے نا فیض صاحب کو تو سیدھا ان کی طرف لپ کے جا رہے تھے، تو پیچھے سے جوش ملی آبادی بڑے بدلہ سنج، تو انہوں نے زور سے آواز لگا، آواز بھی ان کی بھاری تھی، کہتے ہیں کہ قتیل کدھر جا رہے ہو، ادھر سیدھے مردانے میں آ جاؤ. سیدھے مردانے میں آ جاؤ، یعنی تم ادھر فیض صاحب کی طرف زنانے میں جا رہے ہو. تو فیض صاحب سے بڑی قریبی قربت رکھنے والے ہمارے بہت ہی پیارے اور بیمار بھائی اور خوبصورت شاعر فیصل فارانی، السلام علیکم. جی السلام علیکم آپ سب کو. السلام. عید مبارک ہو آپ کو. اور عید مبارک سب کو میری جانب سے، آپ سب کو عید مبارک. عید مبارک آپ کو فیصل بھائی. صدیق جان موجود ہیں، نوشی صاحبہ موجود ہیں، ڈاکٹر ساجد رحیم موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کہا تھا ستاروں بھری شام، آج تو تمام ستارے زمین پر اترے ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں نوشی صاحبہ ہیں، صدیق جان کے تو خیر ہم بڑے مداح دیوانے. ہاں جی. میں تو اگر یوٹیوب پر کوئی چینل دیکھتا ہوں تو وہ صدیق جان کا چینل ہے جو میں دیکھتا ہوں. ہاں میں نے بھی جس کے نوٹیفیکیشن آن کیے ہوئے ہیں وہ صرف صدیق جان کا ہے، اور اس کے بعد عمران ریاض خان کا. جی تو بہت خوبصورت شعراء جو ہیں اس وقت یہاں موجود ہیں. میں تو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا کہ مجھے اس تقریب میں جو ہے مجھے بھی یہ اعزاز ملا یہاں پر آنے کا. سبحان اللہ. آپ اردو کے میزبانوں میں سے ہیں، آپ اردو کے بانیوں میں سے ہیں. اس کو تو ہم بہت آگے لے کے جانے والے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے جو ڈسکس ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ہم کدھر لے جائیں گے. اب صدیق جان سے ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ، تو ڈسکس کریں گے یہ. اچھا میں چاہ رہا ہوں ڈاکٹر ساجد رحیم اپنا اگر اسپیکر آن کریں اور ایک خوبصورت غزل یا نظم یا جو بھی شروع میں ان کے کوئی ذہن میں آتی ہے تو عنایت فرمائیں. ڈاکٹر ساجد رحیم. جی نہیں بھائی، آپ سب کا بہت شکریہ. اور میں ایک غزل سے کچھ اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. بس یہی سوچ کے خوشباش رہا جانے لگا، بس یہی سوچ کے خوشباش رہا جانے لگا، تجھ کو افسوس تو ہو ہاتھ سے کیا جانے لگا. کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بس یہی سوچ کے خوشباش رہا جانے لگا، تجھ کو افسوس تو ہو ہاتھ سے کیا جانے لگا. میں نے ایک شعر تیرے نام کیا ہے جب سے، میں نے ایک شعر تیرے نام کیا ہے جب سے، میرا ہر شعر توجہ سے سنا جانے لگا.
میرا کیا ہر واہ شعر، واہ کیا واہ بہت واہ اچھے، کیا بہت کہنے اچھے۔ کیا بہت بات کیا ماشاء بات اللہ، سبحان اللہ۔ آداب۔ جو ابھی صدیق بات کر رہے تھے، سوچیں اس شعر پہ کیا ہوا ہوگا پھر۔ میں نے واہ واہ کمال سے۔ ایک شعر تیرے نام کیا ہے جب سے، میرا ہر شعر توجہ سے سنا جانے لگا۔ لوگ ایک دور میں دیواریں چنا کرتے تھے، واہ واہ لوگ ایک دور میں دیواریں چنا کرتے تھے، اب تو دیوار میں لوگوں کو چنا جانے لگا۔ سنا جانے لگا۔ واہ 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 واہ، واہ واہ سبحان آداب اللہ۔ آداب۔ اور یہ شعر دیکھیے گا نوشی صاحبہ، کہ جیسے شہروں کے کبھی نام پڑا کرتے تھے، ہاں، جیسے شہروں کے کبھی نام کبھی پڑا نام کرتے تھے، ایسے ایک روز مجھے تیرا کہا جانے لگا۔ واہ ایسے ایک واہ روز واہ، مجھے کہ تیرا تیرا کہا کہا جانے جانے لگا۔ لگا، اوئے ہوئے، واہ بہت اچھے، جیسے شہروں کے بہت واہ کبھی واہ واہ نام واہ۔ اچھا، بہت خوب۔ ہاں، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ اگر فیصل بھائی بھی اور چوئس صاحب اگر اسپیکر آف کر لیا کریں داد دے کے نا، اس کے بعد تو یہ ڈسٹربنس نہیں آئے گی۔ اور حسین بھائی آپ بھی میوٹ کر لیا کریں۔ ہاں ٹھیک، تھینک جی یو جی، جی، ابھی کر ڈاکٹر صاحب عنایت کریں۔ جی جی۔ جیسے شہروں کے کبھی نام پڑا کرتے تھے، ایسے ایک روز مجھے تیرا کہا جانے لگا۔ تجھ واہ کو ایک بار میرے دکھ پہ ہنسی آئی تھی، تجھ کو ایک بار میرے دکھ پہ ہنسی آئی تھی، پھر ہر افتاد پہ دنیا میں ہنسا جانے لگا۔ واہ 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 واہ۔ واہ 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 واہ۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ۔ اور ہے کہ میں نے اس شخص کو جانے کی اجازت کیا دی، میں نے اس شخص کو جانے کی اجازت کیا دی، میں اسے بھیجنے والوں میں گنا جانے لگا۔ واہ 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 واہ، کیا واہ بات واہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ کیا بات ہے۔ بہت 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 شکریہ۔ میں نے اس شخص کو جانے کی اجازت کیا دی، میں اسے بھیجنے والوں میں گنا جانے لگا، اور مجھ کو ایک شخص سے ملنے کی بہت جلدی تھی، مجھ کو ایک شخص سے ملنے کی بہت جلدی تھی، اتنی جلدی تھی کہ نیندوں میں چلا جانے لگا۔ ہاں، واہ واہ واہ۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، زبردست۔ میں نے ایک شعر تیرے نام کیا ہے جب سے، میرا ہر شعر توجہ سے سنا جانے لگا۔ توجہ سے سنا جانے لگا، کمال بھائی بہت کمال۔ سبحان اللہ، بہت ہی کیا اچھی، بات، کیا بہت ہی بات۔ خوب۔ بہت خوبصورت، بہت 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 مہربانی آپ کی، بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد رحیم صاحب۔ کتنا خوبصورت بہت کلام، ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ اور جی جی۔ السلام علیکم سائمہ شہاب صاحبہ۔ نعیم صاحب، یہ میر محمد علی خان بھی آئے ہیں، جی جی یہ جی ہمارا جی بڑا پریشس اکاؤنٹ ہے، جی جی ان کو بھی میرا بالکل خیال ہے جی کہیں گے کہ یہ بات کر سکیں۔ جی جی، انہوں نے ریکویسٹ اگر بھیجی ہے، میں مائک کی ریکویسٹ کر لیں۔ عمر نام مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، میں ڈھونڈ رہا عمر ہوں۔ بھائی مجھے نظر آ رہے تھے ویسے اچھا، کہیں نا، اگر وہ ہیں تو عمر نام آپ مائک کی ریکویسٹ بھیج دیں تاکہ آپ کو اسپیکر پہ لے لیا جائے۔ جی سائمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم سب کو، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، عید مبارک۔ پہلی کیسی؟ مرتبہ اس اسپیس میں شرکت کر رہی ہوں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے اور آپ کی عزت افزائی کہ نوشی آپا کے ساتھ شرکت کر رہی ہوں۔ ارے بہت شکریہ، بس ہمارے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپس میں ہم بات کر سکیں، سن تو رہے تھے ایک دوسرے کو، ہاں، لیکن ٹویٹر پہ تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت یہاں پہ شرکت کر رہی ہوں اور جسارت کروں گی آپ کے سامنے کچھ پڑھ خوش سکوں گی۔ رہیں، خوش رہیں۔ بہت نوازش بس سائمہ، آپ تشریف لائی ہیں، اور ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے شعراء اب ٹائم نکال کے آج اس اسپیس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور میں پھر لسنرز کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ صدیق جان موجود ہیں، ہماری سب کی جان، اور فیصل فارانی ہیں نوشی صاحب کے علاوہ، حسین ثاقب صاحب ہیں، ڈاکٹر ساجد رحیم ہیں، سائمہ شہاب آ چکی ہیں، مجاہد حسین سائمہ موجود ہیں۔ مسعود بھی ہیں، انہوں نے مجھے میسج بھیجا ہے کہ میں بھی اچھا، ہوں، لیکن کیونکہ ہاں 184 پلس لوگ ہیں
تو کچھ ہاں نظر آ رہے ہیں ہمیں، کچھ نہیں نظر آ رہے. کچھ نہیں نظر آ رہے. سائمہ یہ آپ نیلما صاحبہ بھی ہیں، نیلما صاحبہ بھی ہیں. ہاں جی، نیلما افضل صاحبہ السلام سراج. علیکم. آپ اسپیکر کی ریکویسٹ بھیجیں، پھر پتہ ہاں چلے گا نہیں صاحب کو. ہاں جی، اور افضل سراج صاحب موجود ہیں، بڑے خوبصورت شاعر. میری ریکویسٹ پہ تشریف لائے. اور میر محمد صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ بھی آ جائیں. اور عمر انعام کی ریکویسٹ ابھی تک مجھے نہیں پہنچ. ہاں آ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. میری جو صلاحیت ہے آئی ٹی کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا میں کچھ کر سکتا ہوں، کائنڈلی اس کو برداشت کریے ایسے گا. اگلی دفعہ زیادہ سیکھ ایسے لوں گا. کر میں لیتے نا، چلا میں جاتا ہوں جاتی عمر ہوں تو انعام کے آپ پاس اور صدیق جان کے پاس چلا جاؤں گا سیکھنے کے لیے. تو نیلما صاحبہ کو آپ دے دیں اسپیکر. اگر مجھے لگتا ہے وہ ریکویسٹ کرنے کا پتہ نہیں انہیں اندازہ ہے یا نہیں ہے. اچھا، اگر ہم اصل میں چودھری صاحب اگر مائنڈ نہ کریں، آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. اگر آپ اپنا یہ کوئی لسنر پہ مسئلہ آ نہیں ہے، جائیں. آپ اور لوگوں کو ایڈ کر لیں. میں آپ میں کو سن رہا ہوں. تھینک یو میں ویری آپ کو مچ. لے آتا ہوں، دوبارہ لے آتا ہوں سر. آپ نو موجود پرابلم، ہیں. نو پرابلم، ہاں، نو پرابلم ایٹ آل. تو یہ لسنر پہ جاتے ہیں تو میں نیلما صاحبہ کو. میں جاتی ہوں، آپ نیلما صاحبہ نہیں کو نہیں نہیں بلا نہیں لیں. نہیں نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہماری مستقل رہیں گی. سینئر نہیں نہیں ہیں اور نہیں نہیں، آ گئی ہیں آ گئی ہیں آ گئی ہیں. جناب میر محمد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے خیال میں اس سے بہتر اسپیس کا یوز نہیں ہو سکتا جو آپ کر رہے ہیں. ارے بہت شکریہ. واقعی جو میں محظوظ ہو رہا ہوں اس کو سن کر، اتنے سارے شعراء ایک ساتھ، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی مشاعرے میں یہ پہلی دفعہ اسپیس پہ مشاعرہ ہو رہا ہے. اور میری نظر میں اس سے اچھا کام نہیں. نوشی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. میں چپ رہوں گا، مجھے لسنر پہ ڈال دے، میں صرف سنوں گا بھائی. آپ کو ہم وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے اسپیکر پہ بھی. اور آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہوں گے صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی، عمر انعام موجود ہیں. یہ جب آپ سے کو کل عید. سے آپ نے جی. اناؤنس کیا تھا میں انتظار کر رہا تھا اس کا، کیونکہ مشاعروں میں جانے کا اب وہ ریت ہی نہیں رہی. پتہ نہیں کہاں مشاعرے ہوتے ہیں، بس کتابوں میں گھومے ہم خود پڑھتے رہتے ہیں، مگر مشاعرے، بیت بازی، یہ سب چیزیں تو اب ختم ہو رہی ہیں اس ملک سے. اللہ کرے نہ ہو. جی، اصل میں نا یہ جب اسپیس شروع ہوا نا تو اس وقت سے یہ کل بلا رہا تھا آئیڈیا. اردو کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش تو کر رہے تھے، تھوڑی بہت کرتے تھے، لیکن یہ بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے. اور اس کا یہ استعمال دیکھیے نا، اب اتنے لسنرز جو موجود ہیں ماشاء اللہ، سب اپنے شعراء کو، اپنے سٹارز کو براہ راست سن رہے ہیں. اور ایک ٹائم آئے گا ہم زوم پہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ ساری محفل اٹھا کے زوم پہ لے جائیں، تو وہ بھی ٹرائی کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس سے اچھا اور استعمال کیا ہو سکتا ہے. اس کو ہم بڑھائیں گے اردو کی ترویج کے لیے، شاعری کی ترویج کے لیے، اور ادب کی جو ہے وہ ترویج کے لیے. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کو زیادہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اب چونکہ صدیق جان، عمر انعام، آپ جیسے میر صاحب اب میر آپ جڑ صاحب گئے کا ہیں. اکاؤنٹ میرے بہت پسندیدہ اکاؤنٹس میں سے ہے. ہاں ان ہاں، کا سب کے پسندیدہ ہیں جی. ذرہ کوئی نوازی ٹویٹ ہے بےمانی نوشین، میں نہیں آپ ہوتا. ذرہ نوازی ہے آپ کی. میں تو آپ کے اشعار پڑھ پڑھ کے آپ کا گرویدہ ہو گیا ہاں ہوں. جی، بہت اللہ آپ شکریہ کو جی بہت. اور زور قلم دے، اور زور قلم. بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. شکریہ جی، بہت نوازش. عمر انعام، السلام علیکم. وعلیکم السلام نعیم صاحب. عید مبارک ہو آپ کو. سر میری طرف سے بھی آپ کو بھی، اور نوشی آپی، سمیت، صدیق جان سمیت، جتنے ہمارے یہاں عید پہ مبارک، موجودین آپ کو بھی بہت عید سب کو. مبارک ہو. سر میری بس آپ حاضری لگا لیں، اور میری طرف سے یہ کامنٹ ہے کہ ہم جو انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں، خیر ساری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں تو ہم یہ جو واقع
بچنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ادب ہے، ادب سے لگاؤ ہے، کتابیں ہیں، شاعری ہے، وہ انسان کے اندر انتہا پسندی کو کم کرتی ہیں. اور پھر ہم جتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہر وقت ہم ان چیزوں میں گھسے رہتے ہیں جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور ان چیزوں میں. تو یہ نعیم صاحب آپ سب کی جو کاوش ہے، یہ پچھلی اسپیس جو تھی وہ اس میں نہیں آ سکا تھا میں، لیکن اس میں میں بہت بہت انجوائے کر رہا ہوں آپ سب کو سن کر. اور اس طرح فیل ہو رہا ہے جیسے لائیو آپ مشاعرے کے اندر بیٹھے ہوں، آپ سب کی تصاویر بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں. تو وہ بڑی اچھی اس میں فیلنگ آ رہی ہے اور بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے. اور اس کو سر جاری رکھیں، بس آپ سے درخواست یہی ہے کہ بہت اچھی کاوش ہے، اسی طرح ہم سب نے مل کر اس کو جاری رکھنا ہے. اور بالکل انشاءاللہ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اس کو. مزید بھی اس کے اندر جو آئیڈیاز آئیں گے اس اسپیس کے حوالے سے، آواز تو دیکھو کے حوالے سے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. میری سر بس حاضری لگ گئی ہے. میں شروع سے 7 بجے میں نے جوائن کر لیا تھا، آخر تک آپ کے ساتھ رہوں گا. لیکن مجھے آپ لسنر موڈ پہ ڈال دیں، اور جو شعراء آ رہے ہیں، جو جونیئرز آ رہے ہیں، یا آپ کے کولیگز اور آ رہے ہیں، ان کو آپ موقع دیں تاکہ ہمیں بھی ان کو سننے کا موقع ملے. اچھا عمر، بہت شکریہ. آپ کو پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں صدیق جان ہیں ایک، وہ بھی موجود ہیں ہمارے پاس، جانتے ہیں ان کو؟ بڑا مشکل سوال کیا. ہماری جان ہے سر، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہماری موٹیویشن ہے، استاد ہیں. کتنا کچھ کہا جا سکتا ہے ان کے حوالے سے. تو جب شاید کبھی کتاب لکھوں تو ساری کتاب ہی ان کے اوپر ہوگی، ان کے اور ان کے کارناموں کے اوپر. یہ کارناموں جو ہے یہ انورٹڈ کاماز میں ہے. جی سر. ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ہاں صدیق جان، اپنی آواز ایک دفعہ اپنی چاہنے والوں کو سنا دیں. آپ موجود ہیں تو؟ سر میں ادھر ہی ہوں. بس میں بھی یہی کہوں گا جو عمر نے جیسے کہا کہ بس ہم شعراء کو سننا چاہیں گے، تو آپ کلام سنائیں تاکہ ہم کلام سنیں. جی بہتر ہو گیا جی. اچھا نوشی، اب کن کی طرف جایا جائے، سائمہ سے یا حسین بھائی سے؟ میرا خیال ہے سائمہ خاتون ایک اور ہو جائیں، اور پھر ہم ان کی طرف جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو شمع محفل جو ہے وہ سائمہ شہاب کی طرف. سائمہ کچھ عنایت فرمائیں. جی سائمہ، آپ کا تھوڑا اسپیکر میرا خیال. جی اب آ رہی ہے؟ جی جی اب آئے. اور صدیق جان موجود ہیں یہاں پہ، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی بہت اچھی لگے گی جو میں نے لکھی ہے. جی بسم اللہ. بالکل. عدالت اور صحافت کے ستونوں پر بھی قائم ہے. واہ. عدالت اور صحافت کے ستونوں پر بھی قائم ہے. خیانت جب بھی آئے گی ریاست ڈگمگائے گی. واہ واہ. خیانت جب بھی آئے گی ریاست ڈگمگائے گی. بناوٹ دو سجاوٹ دو رنگو تم جھوٹ کو جتنا. بناوٹ دو سجاوٹ دو رنگو تم جھوٹ کو جتنا. تمہارا وہم ہوگا کہ صداقت ڈگمگائے گی. تمہارا وہم ہوگا کہ صداقت ڈگمگائے گی. چمک نوٹوں کی پڑ جائے یا مایا جال میں الجھے. چمک نوٹوں کی پڑ جائے یا مایا جال میں الجھے. غریبی اہل ہو جتنی لیاقت ڈگمگائے گی. غریبی اہل ہو جتنی لیاقت ڈگمگائے گی. یزیدی لشکروں کے سامنے چاہے 72 ہوں. یزیدی لشکروں کے سامنے چاہے 72 ہوں. ڈٹے ایمان پر تو کیوں شجاعت ڈگمگائے گی. ڈٹے ایمان پر تو کیوں شجاعت ڈگمگائے گی. دل و جاں سب حوالے ایک
ला हासिल मोहब्बत के, हाँ दिलो जां सब हवाले एक ला हासिल मोहब्बत के, अमी हो तुम सा तो क्यों कर अमानत डगमगाएगी। वाह वाह बहुत शुक्रिया, वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। साइमा, आपको सदीक जान की तरफ से भी अप्रिसिएशन पहुंच गई, आपने सुना? जी जी बिल्कुल, अच्छा, चलिए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत कलाम इनायत बहुत करने के अच्छे, लिए। बहुत जी। हुसैन भाई, आप कहाँ हैं? हाजिर सही, अच्छा। हाजिर सही, हाजिर सही। हाँ जी, मैंने अच्छा। माइक अपना बंद किया हुआ था। हाँ जी, तो खोल लें माइक को। अब क्या कहते हैं, सदीक जान हर दफा ये कह देते हैं कि बस जी कलाम सुटो, तो जनाब अरे कुछ इनायत फरमाएं, जी, आपकी नवाजिश है। 4-5 शेर अर्ज करूंगा कि जी जी, इरशाद, इरशाद। डाली है हमने यूं तेरी पहचान की तरह, डाली है हमने यूं तेरी पहचान की तरह, सीने में रख लिया तुझे ईमान की तरह। वाह वाह क्या वाह वाह कहने। वाह। डाली है हमने यूं तेरी पहचान की तरह, सीने में रख लिया तुझे ईमान की तरह, और या आ गई है जख्मे तकल्लुम की चारागर, हाँ या आ गई है जख्मे तकल्लुम की चारागर, या गुफ्तगू है दर्द के इरफान की तरह, वाह और वाह। निखरी हुई है तेरी मलाहत की चांदनी, निखरी क्या हुई बात है तेरी मलाहत की चांदनी, है शहर फिर भी हस्तिये वीरान की तरह, वाह। और है शहर फिर भी हस्ती है वीरान की वीरान तरह। की तरह। और शेर आपकी तवज्जो के लिए कि मैं आप अपने घर की हदों में सिमट के भी, वाह वाह, मैं आप अपने घर की हदों में सिमट के भी, बिखरा हुआ हूं जा बजा सामान की तरह। वाह 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 वाह। फिर मैं बताओ जी, फिर बताओ। मैं आप अपने घर की हदों में सिमट के भी, बिखरा हुआ हूँ जा बजा सामान की तरह, सामान की और तरह। है आरज़ूए दिल का भी नाजुक मुआमिला, वाह है आरज़ूए दिल का भी नाजुक मुआमिला, ये भी है तेरे आखिरी पैमान की तरह। वाह वाह कमाल वाह। कमाल। क्या कहने हुसैन भाई, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, थैंक यू। इतना खूबसूरत कलाम आपने इनायत फरमाया। अच्छा, एक दरखास्त मेरी और है आपसे, जी 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 जी। आप सबसे, नौशीद से, आपसे नहीं भाई, कि मैं 8:30 बजे के करीब उठ जाऊंगा। मैं घर पे मेरे मेहमान आ रहे हैं, तो मैं फिर 8:30 तक यहाँ आपके साथ शामिल हूँ। इसके बाद फिर मैं जी ठीक है जी जनाब, हमें बड़ा अफसोस होगा, लेकिन आप मसरूफ हैं तो बिल्कुल आप आपको खाना बताइएगा भी जब बनाना जाएं तो। होगा तो फिर शायद। हाँ, खाना भी, फिर बर्तन भी धोने होंगे उसके हाँ बाद। जी, नहीं तो देखिए, एक बात आपको बता दूं कि जी जी। मैं बीवी वाला नहीं हूँ, छड़ा आदमी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ऐसी कोई पाबंदियां नहीं है। मेरे लिए खाना बनाने वाले, बर्तन धोने वाले सलामत रहे हैं। क्योंकि बेगम वैसे एक सफाइयाँ ले लें, सफाइयाँ आपका हक है। छोटा सा मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, ऐसे 1 सेकंड के लिए, कि हम लोग कुछ ऐसा के लिए रहने के लिए लंदन गए। हमने मकान लिया, रहे मियाँ बीवी हम दोनों। हमारे घर मेहमान आए, खाना खा के वो चले गए, तो मेरी बेगम ने कहा कि भाई चलो अब बर्तन तुम धो, यू डू द डिशेस। मैंने कहा भाई क्यों, मैं क्यों धोऊं? कहते इत्थे होई रवाज है। मैं क्या इत्थे दा रवाज असां नहीं पता। ते वो अब वो मरूमा दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे कोई ऐसी कोई वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब है लेकिन जिंदा वो सुन रहे, रही हैं, वो ये ना सोचें कि वो नहीं सुन रही। मरवा देते। ये फिर सदीक जान
मुझे जाने वालों को भी हिसाब देना पड़ेगा, तुम तो यहाँ से परेशान हो। सर तो फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि आप मौजूद हैं। तो जनाब आप कुछ इनायत फरमाएं। मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ इससे पहले कि आपका खूबसूरत कलाम सुनने को मिले। नीलमा दुरानी साहिबा को मैं 2-3 दफा मुतअद्दिद मैं भी दफा मैसेज कर चुकी रिक्वेस्ट हूँ। मैं असल में दोबारा भेज चुका हूँ। उस वक्त अच्छा, तो उन्हें बताना पड़ेगा। मैंने वो मैंने तकल्लुफ़न ही चंद शेर सुनाए थे। मैं सोच रही हूँ नीलमा आज हम बहुत आपस में बड़ी सहेलियां हैं पुरानी, तो फिर ही मैं सुनाऊं, मगर वो तो कोई पता नहीं चल रहा सुन तो रही हैं, सुन रही हैं नहीं सुन तो फिर उन्हें सुन माइक रही हैं। नीलमा आप नीचे देखें ना लेफ्ट पे, तो एक होगा स्पीकर का निशान बना हुआ, उसको दबा दें। मेरा ख्याल है अब वो नहीं नजर आ रही, अब तो अब तो नजर भी नहीं आ रही हैं। अच्छा, फिर उन्हें फिर मैसेज भेजें जरा, उन्हें कहें कि वो कितनी दफा मैंने रिक्वेस्ट भेजी है उन्हें, वो उन्होंने क्लिक करना है तो स्पीकर ऑन होना है उनका। बस टेक्निकल मामलात में हम सब ऐसे ही होता है। अकरम रेहान साहब को वैसे ही है। दे दे माइक, मेरा ख्याल है अगर वो जी बिल्कुल, मैं उन्हें जी आ चुके हैं। अच्छा, अफजल सिराज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर आपकी मैं आवाज सुनना चाह रहा था कि आपका स्पीकर सही काम कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम, अब काफी बेहतर है। जी अब सही है। तो आपको ईद मुबारक अफजल सिराज साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। जी खैर मुबारक, और आप लोगों का शुक्रिया, और आप सब दोस्तों को भी ईद मुबारक सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाज़ी, बड़े खूबसूरत शायर हैं नौशी जी। इंशाल्लाह थोड़ी देर में इनको माइक हम देंगे। आप अपना माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें अफजल सिराज साहब। अकरम रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम। कोई इशू है? वो लगता है कुछ नेटवर्क का इशू। अच्छा, फैसल भाई कुछ इनायत फरमाए ना अपनी खूबसूरत तरन्नुम भरी आवाज में। कुछ तरन्नुम से हो जाए तो क्या बात है। तरन्नुम, ऐसी गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। क्यों? तरन्नुम हिचकियां लेगा। बर्तन तो आप तरन्नुम से धोते हैं। अच्छा, बहरहाल आप सबकी ये खुशकिस्मती है कि मुझे डायरी नहीं मिल रही अपनी। चले फिर ऐसा है कि आप डायरी तलाश कीजिए, तो कुछ शेर उतनी देर मैं सुना दूं, ताकि क्योंकि सुनने वाले बैठे हैं। जी प्लीज। वाह 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 वाह, मुनासिब नहीं है कि हम आपस में इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बातों में लगे रहें, वो भी कुछ सुन लें। तो जी इरशाद। कुछ भी कर गुजरने में देर कितनी लगती है भाई, सुभान अल्लाह। कुछ भी कर गुजरने में देर कितनी लगती है, बर्फ के पिघलने में देर कितनी लगती है। उसने हंस के देखा तो मुस्कुरा दिए हम भी। उसने हंस के देखा तो मुस्कुरा दिए हम भी। जात से निकलने में देर कितनी। वाह वाह। उसने हंस के देखा तो मुस्कुरा दिए हम भी। जात से निकलने में देर कितनी लगती है। और बात जैसी बेबानी बात और क्या होगी। बात जैसी बेमानी बात और क्या होगी। बात से मुकरने में देर कितनी लगती। लेकिन पहला मिसरा बहुत जबरदस्त है, दोबारा। बात जैसी बेमानी बात और क्या होगी। बात से मुकरने में देर कितनी लगती है। और हिज्र की तमाज़त से वस्ल के अलाव तक। हिज्र की तमाज़त से वस्ल के अलाव तक लड़कियों के जलने में देर कितनी लगती है।
بہت واہ 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 بھائی واہ کیا واہ، بہت خوب. کیا بہت نسائی لب و شکریہ، لہجے کا بہت باریک بہت شعر ہے، شکریہ. بہت نازک خیالی بہت ہے. ہجر واہ واہ کی واہ. تمازت سے وصل کے علاؤ تک لڑکیوں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، اور جب یقین کی باہوں پر شک کے پاؤں پڑ جائیں، جب یقین کی آہا باہوں پر شک کے پاؤں پڑ جائیں، چوڑیاں بکھرنے میں دیر دیر کتنی کتنی لگتی لگتی ہے. ہے. واہ کیا واہ. کہیں جب کیا یقین کی کہنے، واہ. باہوں پر شک کے پاؤں پڑ جائیں، چوڑیاں بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، اور زوم کتنا کرتے ہو ایک چراغ پر اپنے، زوم کتنا زوم کرتے ہو کتنا کرتے ہو ایک چراغ پر اپنے، اور اپنے. ہوا کے چلنے میں دیر کتنی دیر کتنی لگتی ہے. لگتی. کیا بات، کیا واہ بات. واہ زوم واہ. کیا کتنا کرتے ہو ایک کتنا چراغ کرتے پر اپنے، اور اور ہوا ہوا کے کے چلنے میں چلنے دیر میں دیر. کتنی لگتی ہے. اور ایک بس 2-3 شعر اور سنا دیتی ہوں ساتھ، پھر ہم فیصل صاحب کا میرا خیال مل جائے گی اس وقت تک بیاس، کہ اپنی اپنی جی خواہشوں کے عکس میں دیکھا گیا، واہ. اپنی 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 خواہشوں اپنی کے. خواہشوں کے خواہشوں عکس کے. میں دیکھا گیا، ایک عورت کو یہاں کس کس طرح سوچا گیا. واہ ایک واہ. اپنی اپنی خواہشوں کے عکس میں دیکھا گیا، ایک عورت کو یہاں کس کس طرح سوچا گیا، اور ایک سخن آثار سا چہرہ تو ہے دل میں مگر، ایک سخن سخانہ. آثار سا چہرہ تو ہے دل میں مگر، وہ نہیں جو شہر کی دیوار پر لکھا گیا، اوہ ہائے، وہ نہیں جو شہر کی. وہ نہیں جو شہر کی دیوار پر لکھا گیا. تہمتیں تو خیر قسمت تھیں مگر اس ہجر میں، ہجر سے تہمتیں مراد تو تہمتیں تو خیر قسمت تھیں مگر اس ہجر میں، پہلے آنکھیں بجھ گئی تھیں اور اب چہرہ گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پہلے آنکھیں آنکھیں بجھ بجھ گئی گئی تھیں اور واہ اور واہ اب واہ واہ. اور چہرہ گیا. چہرہ گیا. دوبارہ 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 عطا کریں. واہ تہمتیں واہ تو واہ. خیر قسمت تھیں مگر اس ہجر میں، پہلے آنکھیں بجھ گئی تھیں اور اور اب اب چہرہ گیا. چہرہ گیا. اپنی اپنی خواہشوں کے عکس میں دیکھا گیا، ایک عورت کو یہاں کس کس طرح سوچا سوچا گیا. اپنے گیا. واہ اپنے واہ واہ. اپنے خواہشوں بہت کے. خوب جی، بہت جی خوب. جی، بہت اچھی تھی، ماشاء اللہ. بہت بہت اچھی. شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، آپ نا ایک ریکویسٹ کریں، میں بھی کر رہا ہوں. نیلما دورانی صاحبہ کو میں نے اسپیکر کی متعدد دفعہ ابھی پھر انوائٹ کیا میں ہوا نے ہے. انہیں نا میسج بھی بھیجا ہے، واٹس ایپ پہ بھی ہوں. بھیج دیا ہے. اب دیکھیں اگر وہ رسپونڈ کرتی ہیں، ورنہ پھر ہو سکتا ہے وہ ان کا کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہو یا کوئی اور مسئلہ آ گیا ہو. میں بھیج دیتی ہوں نہیں وہاں کو ممکن ہے. یہاں سے. ہاں تو ممکن فیصل ہے وہ صاحب نہیں کہ. کو سن لیتے ہیں اب میرا ہاں خیال ہے نا. جی جی بالکل. اور نیلما صاحبہ، آپ کو اگر میری انویٹیشن نظر نہیں آ رہی تو آپ وہ نیچے مائک کو آپ ٹچ کریں گی نا تو وہ ریکویسٹ آ جائے گی میری طرف، تو وہ آسانی سے میں اس کو ایکسیپٹ کر کے تو آپ کا اسپیکر آن ہو جائے گا. تو فیصل بھائی، آپ کو ڈائری ملی ہے؟ جی نہیں، ڈائری تو نہیں ملی، غزل کے کچھ چند اشعار یاد آ گئے ہیں. واہ 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 واہ. تو عنایت فرمائیں جی. صدیق جان موجود ہیں، عمر نام موجود ہیں، اور ہم سب بھی سارے سننے والے جتنے ہیں میں سب کے نام لوں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. سب کے نام لوں گا. سعدیہ ہیں، سائمہ مسعود آ چکی ہیں، تو سب کے نام لیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو پلیز عنایت فرمائیے فیصل فارانی صاحب، شمع محفل آپ کے سامنے. تو آپ سب کی نظر چند اشعار. ارشاد. مجھے وہ خواب میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے، واہ. مجھے وہ خواب میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ جیسے چاند کسی جھیل میں اترتا ہے. واہ. واہ مجھے وہ خواب میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ جیسے
کہ جیسے جیسے چاند چاند کسی کو جھیل میں اترتا ہے اور واہ کسی ہنائی ہتھیلی کا رنگ شام ڈھلے، واہ کسی ہنائی ہتھیلی کا رنگ شام ڈھلے، افق پہ آئے تو جھیلوں پہ رقص کرتا ہے، افق پہ سبحان آئے اللہ، تو جھیلوں پہ کیا رقص واہ بات کرتا ہے، واہ کسی ہنائی واہ واہ ہتھیلی کا رنگ شام ڈھلے، کیا کہنے ہم، واہ افق پہ آئے تو جھیلوں پہ رقص کرتا ہے۔ کیا شفق کی کیا خوبصورت آپ نے ہاں ڈسکرپشن کی کیا ہے، واہ بات ہے واہ ہاں بہت مالک بہت خوبصورت شکریہ۔ کیا بات کیا بات، اور کہاں وہ بارشیں جن میں بدن سلگتے تھے، ہاں کہاں وہ کہاں وہ کہاں وہ بارشیں 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 جن میں جن میں بدن سلگتے تھے، کہاں یہ ابر کے پانی فقط برستا ہے۔ واہ واہ ہم، واہ 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 بہت واہ اچھا بھائی کیا قاسم صاحب محرومی کیا ہے، بات ہے، بہت یہ کیا شیر محرومی پڑھو ہے، یار، بہت یہ شکریہ۔ نہیں یہ بہت خوبصورت، یہ وقت بہت ظالم ہے، دوبارہ پڑھے دی، کیا خوبصورت شیر، کہاں وہ بارشیں جن میں بدن سلگتے تھے، کہاں یہ ابر کے پانی فقط برستا ہے۔ واہ واہ واہ، دیکھا بہت اچھے فیصل بھائی، بزرگوں کو بہت لگا ہے شیر جا کے، واہ 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 واہ، یہ بزرگ نے ہی کہا ہے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے جناب جناب عنایت واہ فرمائیں، واہ کہاں وہ بارشیں جن میں بدن سلگتے تھے، کہاں یہ ابر کے پانی فقط برستا ہے، اور کسی کے گلشن دل میں گلاب تھا جو کبھی، واہ ہم، کسی کے گلشن دل میں گلاب تھا جو کبھی، وہ دل پہ بوجھ لیے اب کہیں بھٹکتا ہے، واہ واہ واہ، اور خیال یہ تھا کہ پیچھے ہی چھوڑ آیا کہیں، واہ واہ ہم، واہ خیال یہ تھا کہ کہ پیچھے پیچھے ہی ہی چھوڑ چھوڑ آیا آیا کہیں، کہیں خیال اس کا مگر ساتھ ساتھ چلتا ہے، سبحان اللہ، خیال یہ تھا کہ پیچھے ہی چھوڑ آیا کہیں، خیال خیال اس اس کا کا مگر مگر ساتھ 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 چلتا چلتا ہے، اور وہ بھیگی آنکھوں کی لالی کمال لالی تھی، ہاں وہ بھیگی آنکھوں کی لالی کمال لالی تھی، کہ جس کا رنگ میرے جام سے چھلکتا ہے۔ واہ کی واہ آنکھوں کی لالی لالی کمال کمال لالی، لالی تھی مجھے پتا تھا اس پہ بولیں گے حسین بھائی، کہ جس کا واہ واہ رنگ واہ واہ میرے واہ، جام سے یار چھلکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ فراق یار سے لبریز رات میں فیصل، واہ فراق یار سے لبریز رات میں فیصل، دیے کی لو ہے لرزتی کہ دل لرزتا ہے۔ کیا بات سبحان ہے اللہ کیا بات سبحان ہے اللہ، لیکن کیا بات واہ واہ فراق فیصل واہ، بھائی یار سے لبریز رات میں فیصل، واہ واہ واہ، دیے کی لو ہے لرزتی کہ دل لرزتا کہ ہے۔ دل برستا اس سے پہلے والا شعر پھر پڑھے، یہ مذاق میرا کر رہے تھے، میں سن نہیں سکا صحیح، لالی پہلے والا، والا لالی والا، وہ بھیگی آنکھوں کی لالی کمال لالی میں تو تھی، خاموش ہی رہوں تو بہتر ہے وہ بھیگی کیا آنکھوں بات کی لالی کمال لالی تھی، کہ جس کا رنگ میرے جام سے چھلکتا ہے۔ وہ غریب رو سبحان رہی اللہ ہے سبحان واہ اللہ واہ سبحان واہ مجھے اللہ، وہ واہ خواب میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ ہم، جیسے چاند کسی جھیل میں اترتا ہے۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ سبحان بہت اللہ، صحیح، کیا فیصل بھائی بہت بہت شکریہ شکریہ۔ آپ کے گڈ لیے، فائن فیصل بھائی جو ہیں پچھلے دنوں کافی علیل رہے ہیں، ان کے دل کا عارضہ ہے جو کہ ایک شاعر کو ہونا چاہیے، تو کثرت لیکن علیل رہے استعمال ہیں، نے تباہ کر ہاں دیا تو اللہ کریم دل شفا کاملہ عطا فرمائے قرآنی ہاں صاحب کو، بہت انشاءاللہ بڑی اللہ تعالی صحت سلامتی دیں بہت صدیق شکریہ جان کی دعائیں آ گئی ہیں آپ کو، یہ ولی اللہ صدیق ٹائپ بھائی، آدمی ہے تو صدیق بھائی بہت یہ شکریہ۔ قبول ہوگی، ہاں۔ سو نیلما دورانی صاحبہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، ہم بہت کوشش کر رہے نہیں ہیں وہ کہ کسی نہیں ہے طرح اس سے پہ واٹس ایپ پہ بھی نہیں آیا اکرم ریحان صاحب کو ایک میں بار پھر دیکھ لیتے کیا نیلما خیال صاحبہ ابھی میں جسٹ آپ کو ایک انویٹیشن بھیجنے لگا ہوں، آپ کا پاپ نہیں اپ نہیں آئے گا، آ گیا ان کا جواب وہ کہہ رہی ہیں ہاں کہ ہاں فون کی سیٹنگ میں شاید ایشو ہے کہ میں نہیں آ پا رہی ہاں وہ اسپیکر جا کے پرمیشن کرنا پڑے گا، یس وہ نیلما پرمیشن، ہاں آپ کا اسپیکر آپ کو سیٹنگز میں جا کر اپنے فون کی جو بھی آپ کا آئی فون ہے تو میں مدد کر سکتی ہوں، آپ مجھے اس میں لکھ کے بتا دیں، اگر وہاں سے آپ اپنا سیٹنگ میں جا کر اپنی فون سیٹنگ میں جا کر آپ اپنا مائک ٹھیک کریں، وہ سن رہی ہے
लेकिन वो अपना अच्छा चलें, उस पर नहीं आ पा रही जी। हम चूंकि सुनना चाहते हैं नीलमा साहिबा को, हमारी मेन शोरा में से खुसूसी शिरकत अच्छा, है उनकी। ये सैमसंग नोट 8 है उनका, तो ये कैसे हाँ, होगा, कैसे उसे? वो जाएंगी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें लिखेंगी परमिशंस या ऐप परमिशंस, तो वो खुल जाएगा नीचे बार पूरा। उसमें वो देखेंगी माइक्रोफोन को क्लिक करेंगी तो उसमें अलाउ का बटन आ रहा होगा, उसको उन्होंने क्लिक कर देना है, चेक कर देना है उसको, तो फिर वापस आना है तो उनका वो माइक जो है ना वो हो जाएगा, फिर वो रिक्वेस्ट भेज दें, माइक पे टच करेंगी तो वो मुझे कह रही रिक्वेस्ट आ बेटा जाएगी। घर पर नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि नहीं क्या। नहीं, देखिए उसूली बात यह है कि इतनी देर से वो हमें सुन रही हैं, अब उनका हक है कि इंतकामन वो भी सुनाए हमें। तो हाँ, इंतकामन, बिल्कुल इंतकामन। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तक किसी ने, मैं भी छोटा मोटा तकरीबन शायरी हूँ, जी जी, तो बिस्मिल्लाह। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट ही नहीं की है कोई, यानी मेरी सिर्फ काम मेजबानी है। देखें वो पानी के पास जो बैठता है ना खाने में, वो पानी भरता रहता है। नहीं, हैं? असूलन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, असूलन जो मेजबान होता है उसका कलाम सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ नहीं, उसूल उल्टा किया हुआ है ना इन्होंने, यहाँ ये उल्ट आखिर में किया हुआ है ना, सुनाएंगे। यहाँ उल्ट ये किया हुआ मेरे है। असल जाने का में इंतजार हम करें फिर लोग सुनाएंगे। हम लोग ऐसी रिवायत डालना चाह रहे हैं कि सीनियर जूनियर का सिलसिला ही ना, वो हंगामा, वो ईगो के प्रॉब्लम ही ना हो। यानी हाँ कि हम ऐसी रिवायत डालना चाह रहे हैं कि नहीं भाई की बारी ना आए। हाँ, तकरीबन यही लग रहा है मुझे वो यही लग रहा है। नीलमा साहिबा कह और रही हैं कि मैं आपकी आवाज और मुतरन्नम हंसी सुन रही हूँ, लेकिन अभी तक माइक का मामला नहीं सेट हो रहा उनका। सेटिंग्स अल्लाह में करे ये हाँ। सिद्दीक जान से दुआ करवाते हैं, इसकी दुआएं कबूल होती हैं सिद्दीक की, और उम्मीद है अकरम रियान साहब मेरी बहुत हैं, दुआएं अल्लाह करे हो जाए। हो ये जाए, मैंने कहा मैं दुआ कर रहा हूँ सर। ठीक हो गया, थैंक यू। मुतरन्नम हंसी मेरे बारे में कहा है? जी नहीं जी नहीं जी, नहीं आपके नहीं, लिए। मैं आपके बारे में नहीं कहा। अच्छा, अकरम नहीं, रिहान साहब, हुसैन साहब के लिए अस्सलाम कहा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी बिल्कुल ठीक जनाब, ईद मुबारक। ते जनाब तुसी बस मैं इंतजार नहीं कर सकता, सिद्दीक जान ने भी सुननी है तुहाडी पंजाबी शायरी, ते मेहरबानी फरमाओ, हाँ जी। गर्मा गर्म शायरी इनायत फरमाओ जी, इरशाद। मैं ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाँ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह जेड़े वाह अगे वाह वाह हुंदे वाह ने वाह वाह वाह, फाए ओए लगे होए होए हुंदे होए ने। होए होए, क्या बात है। जेड़े अगे हुंदे ने ए सिद्दीक जान नु कह रहे हो तुसी? हाँ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭਾਣੇ ਲਿੱਸੇ ਵੀ, ਮਾਵਾਂ ਭਾਣੇ ਲਿੱਸੇ ਵੀ वाह ਪੁੱਤਰ ਜੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह, मावा पाने लिसे भी वाह पुत्र जग्गे होंगे। वाह। जग्गे ਸੋਚ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੋਚ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ क्या बात है। ਕੰਮੀ ਢੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह सुभान अल्लाह। ਕੰਮੀ ਢੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਫਿਕਰਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਫਿਕਰਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧੁੱਪੇ ਬੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या बात, क्या वाह बात। वाह 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 वाह, वाह सुभान अल्लाह। काका फिकरा कीते ने धुप्पे तो बगे बगे हुंदे हुंदे ने। ने। वाह वाह वाह, ये बाल ਧੁੱਪੇ सफेद ਬੱਗੇ धुप्पे नहीं ਹੁੰਦੇ होते ਨੇ। सही। वाह एक अकरम भाई वो ਜਿਹਦੇ जरूर सुनाना सानू जंतों कढ़िया लालचा। ਜੀ ਆਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। जी ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਲਾਲਚਾਂ, वाह वाह वाह। नहीं सब ਸਾਨੂੰ शेर ਕਹਿੰਦੇ देखना। ਆਦਮਜ਼ਾਦ, आहा ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਲਾਲਚਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮਜ਼ਾਦ,
ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਸੱਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਫਸਾਦ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਫਸਾਦ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਸੱਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਫਸਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲੱਭਿਆ ਸਹਿਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਲੱਭੇ ਨੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲੱਭਿਆ ਸਹਿਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਲੱਭੇ बुनत नैन। देखो ना कैसी है, वाह वाह। ਸਾਨੂੰ खूबसूरत है, बहुत ਜੀਵਨ खूबसूरत। ਲੱਭਿਆ ਸਹਿਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਲੱਭੇ ਨੈਣ। ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਕਿਸਰਾ ਮਾਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੈਨ। साढ़े बुल्ली रहंदे हैं। वाह वाह वाह, क्या रवानी बहुत खूबसूरत है। वाह जी वाह, अकरम भाई बहुत अच्छे। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਨੇ ਮਾਰਦਾ, वाह वाह, सन शीशा मेने मारदा। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਐਨਾ ਕੋਝ। वाह 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 वाह। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਐਨਾ ਕੋਝ। ਅਸੀਂ ਹਿਰਸੀ ਹਬਸੀ ਲਾਲਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਝ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਝ। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या वाह वाह, क्या बात है। अच्छा भी ये अथर काजमी भी आए हैं। नईम साहब आप से शेर की दरख्वास्त से पहले मेरा ख्याल है इन्हें भी स्पीकर जब कभी अगर ये रिक्वेस्ट करें तो दे ही दें, मेरा ख्याल है ना। ताहिर काजमी साहब, अथर काजमी, अतर ये काजमी, हाँ अतर काजमी साहब, आप वो बहुत अच्छा रिक्वेस्ट भेज दें। इनका बहुत अच्छा तज्जिया हुआ करता है पाकिस्तान के सियासी और गैर। इतनी देर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा नईम भाई से कि वो अपना कलाम हाँ सुना जी, दे, वो सुना दें क्योंकि तो फिर वरना मुझे फिर बैठना पड़े। यानी जुंगे च मैं सुना दिया ਤੁਹਾਨੂੰ हैं। नहीं जुंगे नहीं, मुझे जाना है नईम साहब, मुझे जाना है मेरे भाई, आपको सुने बगैर नहीं जाऊंगा। बाकायदा यानी कि अच्छा चलें। अच्छा, मैं आपको अपनी एक गज़ल के 3-4 अशार जो बहुत वायरल हुई थी पड़ोसी मुल्क में भी और टीवियों पे उसका वो शेर चलता रहा, वबा तो वबा का, हाँ, रेख्ता ने इसको उठा लिया था। तो मैं वो पेश करता हूँ जी कि पर निकलते ही कतरने की वबा फूट पड़ी। पर निकलते ही कतरने की वबा फूट पड़ी, एक ही बार न मरने की वबा फूट पड़ी। क्या कहने, क्या कहने। क्या बात। और शेर देखें, जाने क्या बैर था इस शहर को मुझ ऐसों से। जाने क्या बैर था इस शहर को मुझ ऐसों से। जाने क्या बैर था इस शहर को मुझ ऐसों से, मेरे बसते ही उजड़ने की वबा फूट पड़ी। वबा फूट पड़े, बसते ही उजड़ने की। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जाने क्या बैर था इस शहर को मुझ ऐसों से, मेरे बसते ही उजड़ने की वबा फूट पड़ी। और दिल की तितली को मिला जूं ही चमन का रास्ता, दिल की तितली को मिला जूं ही चमन का रास्ता, रंग फूलों से उतरने की वबा फूट पड़ी। वाह 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 वाह, रंग फूलों से। और शेर है जी सिद्दीक जान की नजर के, मैं वो महरूम इनायत हूँ कि जिसने तुझसे, मैं वो महरूम इनायत हूँ कि जिसने तुझसे मिलना चाहा तो बिछड़ने की वबा फूट पड़ी। क्या बात है। मैं वो महरूम इनायत हूँ कि जिसने तुझसे मिलना चाहा तो बिछड़ने की वबा फूट पड़ी। और आखिरी शेर कि खुद को अल्फाज में ढलने का हुनर आया तो, खुद को अल्फाज में ढलने का हुनर आया तो, कोई इजहार न करने की वबा फूट पड़ी। वाह वाह, कोई पर निकलते ही कतरने की वबा फूट पड़ी,
ایک ہی بار نہ مرنے کی وبا پھوٹ پڑی. وبا بہت شکریہ جی. کیا کہنے. بہت شکریہ جی. اور نیلما صاحبہ جو ہیں ان وہ ابھی کی تک تو نبرد موجودگی بھی اب. آزما ہے، میں ان سے رابطے میں ہاں ہوں. نہیں وہ سن رہی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. آپ اچھا میرا خیال ثاقب کیف صاحب موجود ہیں نا، جی ثاقب کیف موجود ہیں. اور افضل یہ سراج ہمارے صاحب ایک حق پرست بھائی ہیں، وہ دعائیں دے رہے ہیں اس مشاعرے اور اس سلسلہ اردو کے آگے بڑھنے کی. میسیجز جو مجھے آ اچھا رہے ہیں نا بڑے پیارے، ان کو اچھا میں مختصر کر کے بیان کر رہی. جی جی. میں یہ ریکویسٹ جو ہیں یہ انشاءاللہ یہ لسنرز کی بھی میں لے کے آتا ہوں اوپر. اور اتنی دیر میں ثاقب کیف افضل سراج کہاں گئے ہیں؟ خوبصورت شاعر ہیں ثاقب کیف. جی ثاقب کیف کی نہیں میرے خیال بھائی میں نوشی صاحبہ، میں اگر اجازت چاہوں جانے کی اپنی جی مجبوری سر کی وجہ سر سے. سر 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 جی سر جی سر جی ضرور بہت شکریہ بہت آپ کا شکریہ. شکریہ. تشریف اور لانے کا، رونق بخشنے کا. اور اچھا انشاءاللہ اگر یہ اس کی لیکن ویڈیو جاتے بن ہوئے گئی تو کچھ وہ سنو. سناتے جائے حسین ہاں بھائی، جی جی ضرور. جاتے ہوئے 2 شعر تو عنایت کر دیں. جاتے جی جاتے 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 کیونکہ ہاں جی 2 مجھ سے شعر کیا عنایت کر دیں. وہ شروع مجھ میں سے ہو کہہ گیا رہے. تھا نا تو کچھ لوگ نہیں ہاں سن جی سکے، جلدی سے کچھ سنا دیتے ہیں. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک نئی طرح کی غزل سنا دیتا ہوں. 4-5 اشعار ہیں اس کے، جو میں نے وہ بڑی مشہور زمین ہے می رقصم، میں نے اس میں لکھی ہے. اگر آپ وہ اجازت دیں تو میں وہ جی واہ سنا واہ دیتا واہ، ہوں جی اپنی بہت نئی جی خوبصورت غزل ہے جی. جی. بہت خوبصورت جی غزل ہے. عنایت فرمائیں عنایت فرمائیں. جی میں اس کو نکال رہا ہوں جی، ابھی اپنے موبائل سے نکال رہا ہوں. تو 1 سیکنڈ میں وہ آ جائے گی تو میں ابھی آپ کو سناتا ہوں. کہ وہ ایسے جی کہ نہیں پرواہ یہ مقتل ہے کہ بزم یار ہاں می ہاں رقصم. واہ. نہیں پرواہ یہ مقتل ہے کہ کہ بس بزم میں یار یار می رقصم. رقصم بہر رنگے کے می خواہی منم سرشار می رقصم. اور اگر مقصد رضائے یار ہے تو پھر جھجک کیسی. واہ. اگر مقصد رضائے یار ہے تو پھر تو پھر جھجک. جھجک کیسی. برنگے بل شاہ من بردرے دلدار می می رقصم. رقصم. واہ سبحان واہ اللہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور کوئی ہو موسم جاں، نہیں بھائی، کوئی ہو موسم جاں یہ تڑپ دل کا مقدر ہے. آہا. کوئی ہو موسم جاں یہ تڑپ دل کا مقدر ہے. جی نہ ہو راحت میسر تو پے آزار می رقصم. اور سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. کوئی ہو واہ واہ. موسم جاں یہ تڑپ دل کا مقدر ہے. نہ ہو راحت میسر تو پے آزار می رقصم. اور بہر گامیں کروں سجدہ اگر ہو سامنے منزل. ہوں. بہر گامیں کروں سجدہ اگر ہو سامنے منزل. وگرنہ دشت میں با ای ہما ادبار می رقصم. اور تمنا سرفروشی کی مسرت خیز ہے اتنی. نعیم صاحب، تمنا تمنا جناب جناب. سرفروشی سرفروشی کی مسرت خیز ہے اتنی. مسرت خیز ہے اتنی کہ پیشے جان دادن برسر پیکار می رقصم. آہا. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. کہ پیشے جان دادن برسر پیکار می رقصم. اور اسیر گنبد بے در ہوں لیکن غم نمی دارم. واہ. اسیر واہ. گنبد بے در ہوں ہوں. لیکن غم نمی دارم. بسا اوقات زیر روزنے دیوار می رقصم. بہت شکریہ. سبحان کیا اللہ بات ہے، کیا سبحان بات ہے. اللہ. بہت خوب. سر بہت تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ شرکت انشاءاللہ. کرنے کا اور اتنی خوبصورت شاعری اچھا جو یہ ہے اس بتا سے دیں کہ رونق بخشنے کا. یہ جمعرات کے جمعرات والا سلسلہ ہے نا، تو پیروں فقیروں کا دن تو اگلی جمعرات کو ہونا ہے. میں رکھوں شیڈیول میں. اچھا اگر بہت میں آپ کو تاخیر سے بتا دوں ہوا گا کرے گا دیکھیں نا گے. تو وہ پھر میں معذرت چاہوں گی کہ ہر بار میں بہت تاخیر سے شامل نہیں ہو سکتی. نہیں وقت چینج کر دیں پھر، یا ویکنڈ رکھ لیں. نہیں یا ایک ایسے نہیں ویکینڈ تو حسین صاحب یہاں بہت بزی ہوتا ہے. اچھا ایسے کر لیں گے نا کہ کسی ہر نشست کی بجائے میں ذرا درمیان میں وقفے لے کر آتی رہوں. گھر میں ٹھیک ہے، بغاوت نہ وہ بھی ہو جائے نا رات کو. تو جیسے مہینے میں وہ ایک آپ آدھ کی بار بے شک لیٹ ہو دیکھیں جائے گے کہ لیکن وہ سعید بھائی کے پاس گن من تو نہیں ہے. ایسا نہ ہو وہ میں ہی اس کا باعث بن رہا ہوں. نہیں وہ بیچارے ہیں؟ نا صبح انہیں بہت جلدی جانا ہوتا ہے کام پہ.
تو ورنہ اچھا وہ ایسا کوئی نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہے ابھی. وہ پھر مجھے خود ہی ہوتا ہے کہ ذرا نا آرام. چلیے نوشی صاحبہ، طے یہ ہوا کہ یہ ایک ریگولر فیچر ہوگا، لیکن وقت جو ہے وہ آپ کی سہولت کے مطابق رکھا جائے گا. نہیں وہ کر لیتے ہیں اس کو، لیکن ہو سکتا ہے کسی میں نہیں میں نہیں، نہ بھی آپ شامل ہو آپ سکوں. آپ ہاں جی نہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ سے پوچھ کے آپ کی سہولت کے جی مطابق، جی. کیونکہ وقت کا فرق بہت ہے نا آسٹریلیا کی اور یہاں کی اور پھر ادھر. تو سر جی ہم پھر مینج کر لیں گے، سر جی ہم مینج کر انشاءاللہ لیں جی. گے بہت انشاءاللہ. بہت شکریہ نعیم بھائی، بہت شکریہ میرے معزز سامعین. نوشی گیلانی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت باقی شکریہ جی، احباب کا بھی جنہوں نے مجھے سنا اور داد دی. تو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. ٹھیک بہت انشاءاللہ. شکریہ جناب، تھینک یو. اصل میں نعیم صاحب اتنی گہری انوالومنٹ ہے نا سب کی کہ وہ آپ کے جی ساتھ جی ملتزم ہم سب بنے ہوئے ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل. یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے انوالو کر لیا ہے سب کو. انشاءاللہ انوالو رہیں گے. اور ثاقب کیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، عید مبارک جی. آپ خیر عید مبارک مبارک. جناب. جناب صدیق جان موجود ہیں، عمر انعام موجود ہیں، نوشی گیلانی صاحبہ تو ہیں ہی ہیں، اور ڈاکٹر ساجد رحیم ہیں، فیصل فارانی صاحب ہیں، سائمہ مسعود صاحبہ ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں ان کو انشاءاللہ اسپیکر پہ لے کے آتے ہیں. اسما موجود ہیں، کاؤس کیانی ہیں، تارا ہیں، ارما ہیں، مزمل ہیں، مبین عرفان ہیں، مجاہد آپ کی طرف بھی مائک میں انشاءاللہ لے کے آتا ہوں. نشر الافکار ہیں، نوشابہ یو کے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوشابہ کو السلام علیکم، باقی سب کو بھی السلام علیکم. چودھری صاحب ابھی بھی ہمیں سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ابھی تھوڑی دیر میں انہیں اسپیکر پہ لے کے آئیں گے. جن کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سب کو 30-40 سیکنڈز کے لیے سب کو انشاءاللہ مائک پہ لے کے آتا ہوں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ ساری رونق جو ہے بے شک نوشی صاحبہ اور باقی شعراء کے دم سے ہے، لیکن ارے نہیں اگر آپ لسنرز نہ ہوں، تو کچھ اگر بھی آپ نہیں ہے. سامعین نہ ہوں تو ہم کیا ہیں پھر؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی تو آپ سب جو لسنرز موجود ہیں ان کی خدمت میں عید مبارک، بار بار عید مبارک، بار بار السلام علیکم. اور اب میں گزارش کروں گا نوشی صاحبہ سے کہ اب بیچ میں نا، چونکہ آپ کا بار بار کلام جو ہے وہ ہم نے سننا ہے، تو اس کے بعد ڈاکٹر ساجد رحیم صاحب سے ایک، اور پھر ثاقب کیف جو ہیں ان کی طرف شمی محفل انشاءاللہ. تو بسم اللہ. نوشی آپ کچھ عنایت فرمائیں. اچھا میں بتاؤں، میں سنوں؟ جی 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 جی. میں پیش کرتی ہوں. عذاب دربدری سے نکلنا چاہتے ہیں، واہ. عذاب دربدری سے نکلنا چاہتے ہیں، اب اس کے خیمہ خوشبو میں رہنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. عذاب دربدری سے نکلنا چاہتے ہیں، اب اس کے خیمہ خوشبو میں رہنا چاہتے ہیں. صدائے گل کی کیا طرح، موجہ صبا کی طرح، صدائے گل کی طرح، موجہ صبا کی طرح، تیری گلی سے کسی دن گزرنا چاہتے ہیں. واہ واہ، پھر بتاؤ. صدائے گل کی کیا طرح، بات ہے. موجہ صبا کی طرح، تیری گلی سے کسی دن گزرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں نہ دیکھ زمانے کی گرد آنکھوں سے، ہمیں نہ دیکھ زمانے کی گرد آنکھوں سے، تجھے خبر نہیں ہم تجھ کو کتنا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ، کمال. ہمیں نہ واہ واہ دیکھ واہ. زمانے کی، شکریہ صدیق بھائی، ہمیں نہ دیکھ زمانے کی گرد آنکھوں سے، تجھے خبر نہیں ہم تجھ کو کتنا چاہتے ہیں. اور واہ واہ واہ. تلاش رزق میں بھٹکی ہوئی تکان کے بعد، واہ تلاش واہ. رزق میں بھٹکی ہوئی تکان کے بعد،
پرندے اپنے گھروں کو پلٹنا چاہتے ہیں، بھائی سبحان اللہ تلاش سبحان اللہ. رزق میں بھٹکی ہوئی تکان کے بعد پرندے اپنے گھروں کو پلٹنا چاہتے ہیں. میں متفرقات سنا رہی ہوں کیونکہ وہ اس وقت جو ذہن میں آتا جائے، ایک دو تین شعر اور پھر میں ارشاد وہ ہے ارشاد. کہ مانا وادی عشق میں پاؤں اندھا رکھنا پڑتا ہے، واہ واہ. واہ مانا وادی عشق میں پاؤں اندھا رکھنا پڑتا ہے، لیکن گھر کو جانے والا رستہ رکھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. مانا واہ وادی عشق میں پاؤں اندھا رکھنا پڑتا ہے، لیکن گھر کو جانے والا رستہ رکھنا پڑتا ہے. تنہائی وہ زہر بجھی تلوار ہے جس کی دہشت سے، تنہائی وہ زہر بجھی تلوار ہے جس کی دہشت سے، بعض اوقات تو دشمن کو بھی زندہ رکھنا پڑتا ہے. واہ 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 واہ، واہ کمال واہ واہ. کمال. تنہائی کیا وہ بات. زہر، بہت شکریہ، تنہائی وہ زہر بجھی تلوار ہے جس کی دہشت سے، بعض اوقات تو دشمن کو بھی زندہ رکھنا پڑتا ہے. اور سبحان اللہ. جبر کی جتنی اونچی چاہو تم دیوار اٹھا لو، واہ جبر کی جتنی اونچی چاہو تم دیوار اٹھا لو، لیکن اس دیوار میں ایک دروازہ رکھنا پڑتا ہے. رکھنا واہ واہ پڑتا واہ، ہے. کمال. جبر کی واہ واہ. جتنی اونچی چاہو تم دیوار اٹھا لو، لیکن اس دیوار میں ایک دروازہ رکھنا پڑتا ہے. اور سبحان ہجر اللہ. کا دریا آن پڑا ہے بیچ تو کوئی بات نہیں، واہ ہجر کا دریا آن پڑا ہے بیچ تو کوئی بات نہیں، عشق میں ساتھی تھوڑا سا تو حوصلہ رکھنا پڑتا ہے. واہ واہ. ہجر کا کمال دریا کیا آن کمال. پڑا ہے بیچ تو واہ کوئی بات نہیں، عشق میں ساتھی تھوڑا سا تو حوصلہ رکھنا پڑتا ہے. اور تنہائی وہ زہر بجھی تلوار ہے جس کی دہشت سے، بعض اوقات تو دشمن کو بھی زندہ